اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ہمیں آج پڑھنا ہے 6th کے اردو۔ ہمارا سبق ہے چگلی کھانے والا۔ چگلی کھانے والا جو ہم کل پڑھ رہے تھے پیارے بچوں، صفحہ نمبر ہمارے اردو کا 6th کے اردو کا 66۔ ہم نے کل پڑھا کہ ایک زمانہ تھا جب کسی جگہ ایک چگل خور رہتا تھا۔ اب اسے گاؤں میں کوئی اپنے گھر میں کام نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے کیونکہ وہ چگلیاں کھاتا تھا تو اس وجہ سے اسے اپنا گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں جانا پڑا، جہاں وہ ایک جگہ نوکری کرنے لگا، اس شرط پہ کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے بلکہ کھانا، روٹی اور کپڑے چاہیے، اور 6 مہینے میں ایک بار 6 مہینے کے بعد ایک چگلی کھاؤں گا۔ اس شرط پہ اسے نوکری ملی۔ تو اب وہ کام کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ یہ 6 مہینے کب گزر جائے، 6 مہینے کب پورے ہو جائیں۔ اس کے 6 مہینے پورے ہو گئے تو اس نے اپنا یہ چگلی کھانے کا کام پھر شروع کیا۔ اس نے ایک مالک کی جو بیوی تھی اس کے پاس گیا کہ آپ کا جو خاوند ہے اس نے آپ سے چھپا کے رکھا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے جو اس نے آپ سے چھپا کے رکھی ہے۔ اسے مطمئن بھی کر لیا اس بات پہ، اسے اس چگل خور کی بات پہ یقین بھی آ گیا۔ اب ہمیں اس سے آگے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے، اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی بھی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چگل خور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ چگل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ وہ یہ بات سن کر لال بہبو کا ہو گئی۔ انہوں نے چگل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میرے بچوں یہیں تک ہم آج پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 67 اور 68 پہ پڑھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی جب کسان کی بیوی کو اس چگل خور نے بتایا کہ تمہارے خاوند کو کوڑ کی بیماری ہے۔ وہ حیران ہوئی اور بولی، پریشان ہوئی کہ کسان نے مجھ سے چھپا کے کیوں رکھی یہ بات؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میں کیسے ہی جان پاؤں گی کہ وہ کوڑ میں مبتلا ہے؟ تمہیں یہ بیمار بے کت پڑ لگ پتا وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ چگل خور اس طور گوڑنیتھی اس نے پہلے ہی بتایا کہ کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی ہے اس کا جسم نمکین ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لو جو کام کرتا ہوگا اور اس سے بھی پسینہ آ جاتا ہے تو اس کا جسم بھی نمکین ہو جاتا
ہے چغلخور نے غنیمت کیا جانی. اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو. کسان کی بیوی چغلخور کی باتوں میں آ گئی. چغلخور نے اتنا مطمئن کیا اس عورت کو کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری بات پہ، اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہو، تسلی کرنا چاہتی ہو میری بات کی، تو آپ کسان کے جسم کو چاٹ لو. تل تم سن سو جسم تات دے ست پھش تت وچ تت کیا آس. کسان کی بیوی چغلخور کی باتوں میں تم کو یقین چغلخور ہن کتن. اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھیں گے. دیکھیے اس کو پہلے ہی اس نے یہ کہا کہ اب وہ کل کسان کو اپنے مالک کو 12 بجے کھانا لے کر جائے گی تو وہیں سے اس کا جسم بھی چاٹے گی. سو تم سو جسم تیرے سو تاز بات ہت گھس. چغلخور کو جب یہ پتا چلا کہ یہ کل اب کھیت میں جا رہی ہے اس کا جسم چاٹنے کے لیے، چغلخور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف. اب وہ کہاں گیا؟ کھیت کی طرف. اب اسے تیار کرنا تھا اس کا خامد. کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. کسان بیچارہ کر رہا تھا کھیتوں کا کام کر رہا تھا، زمینداری کر رہا تھا. چغلخور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. جو ہی یہ وہاں پہنچا یہ نوکر، یہ چغلخور، تو اس نے کسان کو جب دیکھا وہ کام کر رہا ہے تو اس نے کہا تم یہاں کام کرتے ہو؟ یہ کام کرا اور گمس چین خانداری پاگل. ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو چکی ہے، وہ ہر جگہ گھر گھر گھومتی ہے. کسان بڑا حیران ہوا. کسان سوچنے لگا یار وہ تو کل ٹھیک تھی، یہ کیسے ہوگا؟ چغلخور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. چغلخور نے اپنی بات منوانے کے لیے اس سے کہا نہیں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے. اس سے اتنا پاگل پن ہے وہ انسان کو کیا کرنے دوڑتی ہے؟ کاٹنے دوڑتی ہے. مردوں کو وہ کاٹنے دوڑتی ہے. سوچ موہنین ہے وہاں سے. وہ ایسا کیوں بولا؟ اس نے اس کو تیار کیا تھا اس کی بیوی کو کہ آپ اس کے جسم کو چاٹو گی. یہاں اس سے کیا کہا؟ وہ کاٹنے کو آتی ہے تاکہ وہ کل جب چاٹنے آئے گی تو اسے پتا چلے گا ہاں یہ مجھے کاٹنے آ رہی ہے، شاید سچ میں پاگل ہے. کسان چالاک تھا یہ نوکر، یہ چغلخور. کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا. اب وہ بیچارہ پریشان ہوا. اس نے کام وہیں چھوڑا اور وہیں سوچنے لگا. اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اب اسے یقین آیا کہ یہ نوکر جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا. ایسی بات اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی؟ چغلخور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا. کہا تمہیں میری بات پر اب یقین نہیں ہے، چشی نے میں کت پہ شاید بروس کہیں یل سو صبح ای بت ہیت تیسا پیر وز کیاز ام سو تیار تھومس کرت یل سو بت ہیت ای تم سو گژھِ پننس خاندارس کن ژہنی کہ امس ما کوڑچ بیماری. وہ یل امس کن یہ ٲسمٕژ رٲتھ تو امس یہ گژھِ یقین کہ نہ ہو پوز ونان سو پاگل گمت. جب چغلخور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کے کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا. جب کسان کو یہ بات بھی اب سمجھ میں آئی کہ اب عورت جو تھی وہ بھی میری باتوں میں آئی، اس کا خامد بھی میری باتوں میں آیا. اب وہ اس عورت کے بھائیوں کے پاس پہنچا اور مرد کے جو سالے ہیں ان کے پاس جا کر پہنچا. ان کے گاؤں میں، وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، وہ کسی اور گاؤں میں رہتے تھے. تم بے کتھا جائے روزان ام سن ہر یہ وہ تمن نش. چغلخور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے. خطرناک چغلخور. کہا آپ یہاں مزے کرتے ہو، تمہاری بہن کی جہاں تم نے شادی کی ہے وہ ڈیلی اس سے پٹائی کرتا ہے. تو یہ بہن مزہ کرا تہذ بین دہائے بے دردی ست سہ خاندار لایا. انہوں نے حیران ہو کر کہا تو ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا. کیا پریشان ہوئے، کہاں ہماری بہن نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں کبھی نہیں بولا. چغلخور نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی. چغلخور نے کہا وہ بیچاری ماری شرم ہے اس سے، احساس سے اس سے، اس لیے وہ اپنے بھائیوں کو یہ باتیں نہیں کہتی. انہوں نے کہا ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟
ادھر جو اس کے سالے تھے اس کسان کے، انہوں نے کہا چگل خور سے کہ اس کت پٹ یقین چاہے ان کتن پہ، ہم کیوں یقین کر لے آپ کی باتوں، کیسے یقین کر لے، کیسے بھروسہ کرے. چگل خور فوراً بول پڑا. چگل خور کو پتا تھا کہ کل کیا ہونے والا. اس نے بول دیا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا. اگر تمہیں میری باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھنا چاہتے ہو، تو کل زمین پہ آ جانا جہاں تمہارا بہنوں یہ کام کرتا ہے. اور یہ بات سن کر لال بھوکا ہو گئی. اس کے سالوں کو یہ بات سن کر ہی نہایت سرخ ہو گئے، غصے کے باعث وہ لال ہو گئے. اب انہیں غصہ آنے لگا. انہوں نے چگل خور سے کہا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ کل ہم آ جائیں گے کھیت پر اور اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا سب کچھ دیکھیں گے. پیارے بچوں، ہم نے آج پڑھا پیرا یہاں سے وہ سٹارٹ کیا، وہ 66 پیج جو ہے پورا، اور 67 پہ بھی کچھ پڑھا. آپ کتاب کھولو گے اور یہاں تک یہ سبق یاد بھی کرو گے اور اس سے پڑھو گے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.